کورونا کے خوفناک حملے، 24 گھنٹے میں ریکارڈ 105 اموات، تعداد 2172 ہو گئی۔ لگاتار 5ویں روز 4000 سے زائد نئے متاثرین۔ ملک بھر میں 1,08,317 کیسز، پنجاب میں 40,819، سندھ 39,555، خیبر پختونخوا 14,006، بلوچستان میں 6,788 افراد وائرس کا شکار۔ WHO نے کورونا کے بڑھتے مریضوں پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وبا پاکستان کے تمام اضلاع میں پہنچ چکی ہے، بڑے شہر زیادہ متاثر ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا پنجاب حکومت کو خط۔ عالمی ادارہ صحت نے SOPs پر عمل درآمد کے لیے کہا، عوام نے حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کیا تو لاک ڈاؤن سخت کرنا پڑے گا۔ پابندیاں نرم کی تو لوگ سمجھے کہ وائرس چلا گیا۔ انجیکشن کے کچھ فوائد ہیں لیکن لائف سیونگ نہیں ہے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی پریس کانفرنس۔ کورونا کیسز میں اضافہ تشویشناک، خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں بیڈز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی، طبی عملے کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ اجمل وزیر۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں کاروباری سرگرمیاں جاری۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں رش، سماجی فاصلے کا خیال، نہ ماسک کا استعمال، جگہ جگہ SOPs کی خلاف ورزیاں۔ ورزی تو ہم تائید کرتے ہیں اس بات کی، لیکن ہمیں ذرا وہ مل جائے، ٹائم مل جائے تو ہم بھی لگا سکتے ہیں۔ گھر پہ بولی ہے بھائی کیا کریں، مارکیٹ بند کروا دو۔ ہم کرونا سے ڈر ہی نہیں رہے، ہے ہی نہیں کرونا۔ گرمی کی وجہ سے نہیں لگا رہے بھائی، آکسیجن نہیں آ رہی ہے۔ پہنتے ہیں یہ ہمیشہ، لیکن انہوں نے گرمی کی وجہ سے نہیں پہنا ہے کیونکہ حبس اور گرمی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ماسک لگاتے ہیں، گرمی اتنی شدید ہے، لائٹ نہیں ہے اور پھر ہمارا دم گھٹ جائے، ہم مر جائیں۔ کرونا سے تو نہیں مریں گے لیکن اس سے مر جائیں گے ضرور۔ بھائی ماسک لانے بھول گئے ہم، کہاں سے پہنے، ورنہ روز ہی پہنتے۔ اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو مراعات کے لیے سفارشات تیار۔ جون جولائی میں شارٹ ٹرم ایکشن پلان پر غور، SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیوں پر بھی بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک روزہ دورہ کابل، افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، بارڈر مینجمنٹ سے متعلق امور اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وفاقی بجٹ کی تیاریوں پر بریفنگ، سیاسی، معاشی اور کورونا کی صورتحال پر بات چیت۔ چینی انکوائری کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد کا بھی جائزہ۔ بجٹ مذاکرات کامیاب، پاکستان نے IMF کو تنخواہوں اور پینشن میں اضافے پر آمادہ کر لیا۔ اکتوبر تک بجلی اور گیس کی قیمتیں نہ بڑھانے پر بھی اتفاق۔ نان ٹیکس آمدن بڑھائی جائے گی، عالمی مالیاتی ادارے کو یقین دہانی۔ شوگر کمیشن رپورٹ پر وفاق سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب کا انتظار۔ چینی کی ایکسپورٹ سے قلت پیدا ہوئی، کس کی اجازت سے مہنگی چینی خریدنے کا فیصلہ کیا گیا؟ کیا وزیر اعظم احتساب سے بالاتر ہیں؟ حکومتی نااہلی کی وجہ سے پیٹرول کا بحران پیدا ہوا۔ مرتضی وہاب اور ناصر شاہ کی پریس کانفرنس۔ اسٹیل ملز کو چلانے کے لیے 5 بیل آؤٹ پیکیجز دیے جا چکے۔ گیس بلز کی مد میں 22 ارب روپے واجب الادا۔ ملازمین کو تنخواہوں، بقایا جات کی ادائیگی عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہوگی۔ وزارت صنعت و پیداوار کا جواب سپریم کورٹ میں جمع۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، سابق وفاقی وزیر برائے صحت عامر کیانی کے خلاف کرپشن انکوائری کی منظوری۔ معاون خصوصی ظفر مرزا کے خلاف کرپشن شکایت کی جانچ پڑتال کا بھی فیصلہ۔
منی لانڈرنگ کیس، آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، شہباز شریف نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش، 1 گھنٹہ پوچھ گچھ، لیگی رہنما 37 سوالات میں سے 4 کے جوابات دے سکے۔ شہباز شریف کی نیب پیشی، لوٹ کے بدو گھر کو آئے کے مترادف، لیگی صدر کے قانون کے شکنجے سے بچ جانے کی توقع خام خیالی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ کو بھی اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ فیاض الحسن چوہان۔ مالی گوشواروں میں تضاد کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا بلاول بھٹو کو نوٹس، کیس 10 جون کو سماعت کے لیے مقرر، الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن مقدمہ سنے گا۔ کراچی کی لیاری کھڈا مارکیٹ میں عمارت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی، ملبہ اٹھانے کا کام جاری، متاثرین عمر بھر کی جمع پونجی ضائع ہونے پر افسردہ۔ ڈی جی رینجر سندھ کا جائے حادثہ کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ۔ پے در پے حادثات کے باوجود مجرمانہ غفلت، کراچی میں متعلقہ اداروں کی بے حسی ختم نہ ہو سکی، خطرناک قرار دی گئی 422 عمارتوں میں رہائشی اور کاروباری سرگرمیاں جاری، قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ۔ یہ حادثات ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ گورنمنٹ ان کو دوسری جگہیں دے دے، آٹومیٹکلی وہ خالی کر کے اپنی جگہوں پہ چلے جائیں گے تاکہ کسی کی جان بھی بچ جائے اور معاملات بھی اچھے ہو جائیں۔ مین ذمہ دار جو ہے نا ہماری KBC ہے۔ بھارتی افواج کے ہاتھوں 9 کشمیریوں کی شہادت، ظلم کی انتہا، نہتے شہریوں پر پیلٹ گنز اور آنسو گیس کا استعمال، بھارتی جرائم کا منہ بولتا ثبوت، عالمی برادری مقبوضہ وادی میں بربریت کا نوٹس لے، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور احسن اقدام، ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے درگ میں نادرہ رجسٹریشن سینٹر قائم، عوام کو گھر کی دہلیز پر شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کا حصول ممکن ہو سکے گا، عثمان بزدار۔ سنتھیا رچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست، اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج نے امریکی خاتون کو طلب کر لیا، PTA کو بھی دوبارہ نوٹس، 13 جون کو جواب طلبی، FIA نے مقدمے کی مخالفت کر دی۔ ڈالر کی پھر اڑان، انٹر بینک میں 78 پیسے مہنگا، 164 روپے 40 پیسے پر ٹریڈنگ، 2 روز میں امریکی کرنسی کی قدر میں 1 روپیہ 10 پیسے اضافہ۔ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود مہنگائی کا طوفان، سب پریشان، مرغی، آٹا، گھی، دالیں، چینی اور سبزیوں کے دام آسمان پر، حکومت عام آدمی کو ریلیف دلانے کے لیے عملی اقدامات کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ پیٹرول 2-3 مہینے سے سستا ہو رہا ہے، لیکن چیزیں جو ہے دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں پیٹرول کا سستا ہونے کا۔ پیٹرول سستا ہے، ابھی تک اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ رہی ہیں، غریب جو ہے تو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو۔ پشاور پولیس کی بڑی کارروائی، کل عدم تنظیم کے 8 دہشت گرد گرفتار، دستی بم اور اسلحہ برآمد، ملزم بھتہ خوری اور تخریب کاری کی کئی وارداتوں میں ملوث تھے پولیس حکام۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میں ہوں عمر دراز گوندل۔ دنیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ خبر ہے کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے مریض اور اموات، WHO نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور عالمی ادارہ صحت نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے۔ کورونا کی وبا پاکستان کے تمام اضلاع میں پہنچ چکی ہے اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یہ خط کا متن ہے۔
जी हाँ, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मरीज और अमवात के सबब WHO ने अब खतरे की घंटी बजा दी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सरसे को पीक टाइम के तौर पर देखा जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने पंजाब हुकूमत को ख़त लिख दिया है और ख़त का मतन ये कहता है कि कोरोना की वबा पाकिस्तान के तमाम अज़ला में पहुँच चुकी है। इस बारे में सज्जाद काज़मी से मज़ीद बात कर लेते हैं। सज्जाद काज़मी, इस ख़त में क्या इक़दामात भी तजवीज़ किए गए हैं या सिर्फ अलर्ट जारी किया गया है? जी, इस हवाले से आलमी अदारा सेहत ने पाकिस्तान को जो ख़त लिखा है, इसमें तमाम हदायत भी लिखी गई हैं और इसके ज़िम्मेदारान जो है उनके बारे में भी जिक्र किया गया है कि आखिर कोरोना की बढ़ती हुई तादाद का सबब क्या है। WHO के कोरोना के बढ़ते हुए मरीज और अमवात पर ख़तरे की घंटी बजाई है। पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज रवां साल 26 फरवरी को आया। ख़त के मतन में लिखा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के 98,943 केसेज हैं और 2002 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना की वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी है। खत में लिखा गया है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना वबा के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की जानब से लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस में जो है वो इजाफा हुआ है। ये